اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ذی الحج کے مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کے کچھ ایسے خاص اذکار کے بارے میں۔ ذی الحج کے اس مہینے میں کون کون سے ایسے کام کرنے چاہیے، وہ تمام کام آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ برکتوں والا، حرمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور اس مہینے کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس مہینے کے نام میں حج کی نسبت موجود ہے۔ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ، اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ذی الحجہ، رجب، محرم اور القعدہ۔ ان میں جو خاص ذی الحج کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے 10 راتوں کی قسم بیان فرمائی ہے، اور 10 ذی الحجہ کی صبح کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ قرآن مجید میں ان 10 راتوں کی بہت زیادہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں کا عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی اس قدر اس مہینے کی فضیلت ہے، اس مہینے میں کیے جانے والے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ تو پہلا کام یہ کہ اس مہینے میں آپ لوگ یہ طے کر لیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات آپ لوگوں نے نیکی کرنی ہے۔ اب وہ نیکی قرآن مجید کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے، نماز کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے، صدقہ و خیرات کی صورت میں بھی کی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں کی جا سکتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی صورت میں کی جا سکتی ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اچھے رویے کی صورت میں کی جا سکتی ہے۔ اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھا سلوک اور نیکی کو اپنے زندگی کا محور بنا دیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اچھائی کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ کام کریں۔ دوسری بات کہ اس مہینے میں روزے رکھنا، حدیث میں ہے کہ اس مہینے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر کا ثواب ہے، یعنی اس قدر فضیلت اور اہمیت ہے۔ جو لوگ ذی الحج کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، پہلے 9 دن کا روزہ، اس مہینے کے پہلے جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اور تیسرا عمل کہ راتوں کا قیام، راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی ان دنوں ذی الحجہ کے مہینے جو کوئی راتوں کا قیام کرتا ہے، یعنی راتوں کو عبادت کرتا ہے، اس کا ثواب شب قدر کے دن سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ راتوں کو نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، راتوں کو اللہ کا ذکر کریں، اور اس میں درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھیں، اور دین کی باتیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پھیلائیں۔ ذی الحجہ کی سب سے امپورٹنٹ بات، سب سے اہم کام درود ابراہیمی کی کثرت، بالکل بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھیں اور استغفار کو، ان دونوں کی کثرت رکھیں۔ نماز کی خاص طور پر پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں۔ اس مہینے میں نماز کو بالکل بھی ہاتھ سے جانے مت دیں۔ چوتھی چیز، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اس مہینے میں ایک حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی نہیں، یعنی ان 10 دنوں کی اللہ کو بہت زیادہ افضل یہ 10 دن اور بہت زیادہ پسندیدہ دن ہیں، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح اور اللہ اکبر کی تسبیح، ان
ان جو 4-5 کی تسبیح آپ لوگوں نے اس مہینے میں لازمی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت کرو، یعنی اللہ کے ان ذکر کو آپ لوگوں نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور اس مہینے میں جیسے کہ تیسرا کلمہ ہے، تیسرے کلمے کے ساتھ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو ملا کر آپ لوگوں نے تسبیح پڑھنی ہے اس مہینے میں۔ اس قدر فضیلت اور اہمیت ہے اس مہینے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام ناممکن کام، مسائل، زندگی کے جو آپ کے گھریلو مشکلات ہیں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسے مسائل میں گرفتار ہیں، تو اس پاک مہینے کو، ذی الحج کے پاک مہینے کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ ان تسبیحات کو ان دنوں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس مہینے میں قربانی کرنا اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ اور فرمایا کہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھوروں کے ساتھ آئے گی، یعنی قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں، بالوں کے ساتھ آئے گی۔ اس طرح خدا کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ اگر کسی جانور کو قربان کریں گے، اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو پہلے بخش دیں گے اور آپ کا جو قربانی ہے وہ اللہ کے ہاں پہلے قبول کی جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہ کرو، یعنی آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بالکل کوئی کمزور سا ہم جانور لے آتے ہیں اور بس قربانی کر لیں گے، ایسا نہیں کرنا کہ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایسا نہیں۔ آپ لوگوں نے دل کھول کے حصہ ڈالنا ہے، دل کھول کے کرنا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن لازمی دے گا۔ اس کے بہت زیادہ فضائل اور اہمیت ہے۔ یہ ذی الحج کے پاک مہینے کے فضائل اور اس کی برکتیں اور اس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو میں نے آپ کو بتائے قربانی کے حوالے سے، اور اس میں سب سے جو مین چیز ہے درود ابراہیمی کا ذکر کثرت کی، جو پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ درود ابراہیمی جو ہے اس مہینے میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کہ درود ابراہیمی ہم پڑھیں ذی الحج کے مہینے میں۔ حضرت ابراہیم کی بہت بڑی قربانی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو اس درود ابراہیمی کی اس مہینے میں بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ کے ہاں۔ آپ اس درود کی کثرت رکھیں، استغفار کی کثرت رکھیں۔ اگر آپ روزانہ استغفار کو 7000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے وقت کی قلت کی وجہ سے، تو کم از کم 2100 مرتبہ روزانہ ذی الحج کے مہینے میں استغفار کی کثرت کریں۔ اور جو میں نے آپ کو کچھ تسبیحات بتائی ہیں، تیسرے کلمے کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح دونوں کو ملا کر، اور سبحان اللہ کی تسبیح کو، اللہ اکبر کی تسبیح کو، الحمدللہ کی تسبیح کو، اور لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو، یہ ذکر اللہ میں آتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ذکر اللہ میں آنے والے تمام چیزوں کو اہمیت دیں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ آپ کی کوئی بھی ناممکن مشکلات ہیں، توبہ استغفار کریں اس مہینے میں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفر اللہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سارے ایسے ناممکن کام جس کے لیے آپ پریشان ہیں، جس کے لیے آپ مایوس ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک ایسی راہ دکھائیں گے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اس میں راتوں کا قیام زیادہ سے زیادہ کریں، تہجد زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نفل پڑھیں، حاجت کی نمازیں پڑھیں، جو پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا۔ فرض نمازوں کو جو ہے آپ لوگ پڑھیں، چھوٹنے مت دیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو مین صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جیسے سورہ تغابن ہے مشکلات کے لیے، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، تو ان کی تلاوت کریں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ۔ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ضرور حل فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں،
ذی الحج کے اس مہینے کی ان کے 10 راتوں کی اللہ نے قسم فرمائی ہے، تو بے شک میرا اللہ اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے